سورۃ الرحمن کے اندر اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور اس وقت لا علاج بیماریوں میں، کینسر جیسی بیماریوں میں سورۃ الرحمن نے اپنا کمال دکھایا ہے۔ میں مختصر سے آپ کو، یہ میرے مرشد کی لکھی ہوئی کتاب ہے، عبقری مجموعہ وظائف، یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے اندر میں تھوڑے سے آپ کو سورۃ الرحمن کے فائدے بتاؤں گا۔ فرمایا کہ جو شخص سورۃ الرحمن کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے شکر گزاری کا موقع عطا کرتے ہیں، اور اگر وہ اسی دن یا رات کو دنیا سے چلا جائے تو شہید شمار ہو۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر۔ اب سورۃ الرحمن میں 3 منٹ لگتے پڑھنے میں، 3 منٹ۔ اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس سورت مبارکہ کی تلاوت فرمائی تو صحابہ ادب کی وجہ سے بڑے خاموش رہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں عجیب خاموشی دیکھ رہا ہوں کہ یہی سورت جب میں نے جنات کے سامنے تلاوت کی تو جنات نے جب بھی میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس آیات پہ پہنچتا تھا تو جنات اس کے جواب میں کہتے تھے وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ جب بھی میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچتا تھا تو میں جنات مجھے اس کا جواب یوں عطا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ اے ہمارے رب، ہم تیرے نعمتوں میں سے کسی بھی شے کو جھٹلاتے نہیں ہیں، بس تمام تعریفیں تیری لیے ہیں، ہم نہیں۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ترجمہ کیا ہے؟ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو جنات کہتے ہیں مولا ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، فَلَكَ الْحَمْدُ تمام تعریفیں تیری لیے ہے، ہر چیز کا حسن و جمال ہے۔ اور فرمایا قرآن کا حسن و جمال وہ سورۃ الرحمن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ الرحمن کی تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الحدید، یہ تینوں ایک ہی جیسے، پہلے سورۃ الرحمن ہے، اس کے بعد سورۃ الواقعہ، اس کے آخر میں سورۃ الحدید ہے، ان 3 سورتوں کو جو شخص روزانہ پڑھتا ہے آسمان والے کہتے ہیں جنت الفردوس کا مکین، اس کو اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں پہ کہتا ہے یہ گلبرگ میں رہنے والا ہے، یہ ڈیفینس کا رہنے والا ہے، اس کو پکارا جاتا ہے نا اس نام سے، وہ ڈیفینس والا، وہ گلبرگ والا۔ جنت والے کہتے ہیں وہ جنت الفردوس کا مکین جا رہا ہے، وہ جنت الفردوس کا مکین جا رہا ہے، اس کا رہنے والا جا رہا ہے۔ فرمایا جس شخص کے چیچک کے داغ ہو یا ایکزیما ہو، اور اسی طرح یہ داغ دانے وغیرہ جو ہوتے ہیں بندوں کو نکل آتے ہیں، اس کے حل کے لیے نیلے رنگ کے ساتھ داغے اپنے قد کے مطابق لے اور سورۃ الرحمن پڑھتے ہوئے ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر ایک گرہ لگائے، اور جب آخر میں سورت ختم ہو جائیں گے، گرے ختم ہو جائیں گے، اس داغے کو پہن لے، خود پہنے، کسی مریض کو دے دے، یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی اس سے۔ کوئی بھی بیماری ہو اس میں، یہ تو صرف میں نے یہ تھوڑی سی بیماری بتائی، ورنہ بہت ساری بیماریوں کے لیے۔ اور اسی طرح فرمایا ہر جائز کو، کوئی آپ کا جائز مقصد ہو اور وہ پورا نہ ہو رہا ہو، باوجود ناکامی کے وہ پورا نہ ہو رہا ہو، تو 11 مرتبہ اس سورت کو تلاوت کرنا، روزانہ 11 مرتبہ اس سورت کو اگر تلاوت کی جائے تو کچھ دنوں میں انشاءاللہ وہ مشکل حل ہو جاتی، جیسے بھی مشکل حل ہو جاتی۔ گھر کے اندر ایسے قسم کے جانور ہو جو نقصان دیتے ہو، مثلا بچھو، سانپ، کھٹمل، اس طرح کے کوئی جانور ہو گھر کے سے نکل نہ رہے ہو، تو اس کے لیے فرمایا کہ آپ نے بہت سارے اسپرے کر لیے لیکن وہ چیزیں ختم نہیں ہو رہی ہے، تو فرمایا اس سورت مبارکہ کو 7 دن تک روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کرے، اور وہ پانی گھر کے دیواروں پہ چھڑک دے، تو تمام موذی چیزیں گھر سے خود بخود ختم ہو جائے گی اللہ کے اس نام کے کلام کے برکت سے۔ تیحال والے مریض کو اگر یہ سورت مبارکہ زعفران یا کسی گھلنے والے سیاہی سے لکھ کر پانی میں گھول کر پلائی جائے تو اس کی تیلی دور ہو جاتی ہے۔ ہر قسم کے مرض کے لیے، کوئی بھی بیماری ہو، اس کے لیے 11 مرتبہ روزانہ مریض کی صحت یابی تک پڑھے، انشاءاللہ مریض بہت جلدی تندرست ہو جائے گا۔ روزانہ 11 مرتبہ سورۃ الرحمن۔ جس شخص کا گلا خراب رہتا ہو یا سینہ تنگ ہو، تھوڑی سی دیر میں اس کا سانس پھول جاتا ہو، یا دمہ کی بیماری ہو، تو اس طرح لوگوں کے لیے کہ اس سورت کی جو پہلی 2 آیات ہے الرحمن علم القرآن، اس کو جو ہے 1000 مرتبہ روزانہ نماز عشاء کے بعد 41 دن تک پڑھے تو اللہ کی توفیق سے اس مرض سے نجات حاصل ہوگی۔ اسی طرح فرمایا بعض اہل نظر اور صاحب کشف نے فرمایا کہ اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرنے والے کا چہرہ قیامت کے دن 14ویں چاند کی طرح چمکے گا۔
ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا، اپنی وصیت میں کہ انشاءاللہ فرمایا میرے ساتھ 14 یا 21 نسلوں میں بے اولادی نہیں ہوگی، غربت نہیں ہوگی، مال کی کمی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ان کی وصیت کو جس کتاب میں ایک مصنف نے نقل کیا، اس نے لکھا اس بزرگ کے 9 نسلوں کو میں دیکھ چکا ہوں، 9 نسلوں کو میں دیکھ چکا ہوں کہ ان میں نہ غربت ہے اور نہ بے اولادی کا مسئلہ ہے۔ کہا کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے، کیا ایسا راز تھا کہ جو یہ بزرگ اتنے عرصہ پہلے یہ پیشن گوئی کر کے گئے؟ کہا اس کا راز یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں میں روزانہ 3 مرتبہ سورۃ الرحمن پڑھتا ہوں، 3 مرتبہ سورۃ الرحمن پڑھتا ہوں، اس نیت سے مولا میری نسلوں کی غربت بے اولادی ختم کر دے بس۔ کہا انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے۔ تو بھائی 3 منٹ ایک سورت، اس سورت پڑھنے میں 3 منٹ لگتے ہیں، 3 منٹ اس سورت کے پڑھنے میں لگتے ہیں۔ 9 منٹ آپ اپنی نسلوں کے لیے نہیں دے سکتے، اپنی غربت، اپنے تنگ دستی، اپنی بیماری کو ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس 9 منٹ نہیں ہے۔ ڈبل ڈیوٹی کرنے والوں سے بھی کہتا ہوں، جو ڈبل ڈیوٹیاں کرتے ہیں دن کو بھی اور رات کو بھی، وہ 9 منٹ لگا لو، غربت تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں پہ ذہن یہ کہ پیسہ آئے گا تو مسائل حل ہوں گے، اللہ کے کلام سے دوستی لگاؤ، مسائل حل ہوتے کہ نہیں ہوتے۔ ایک بزرگ تھے، وہ اس سورت کو 140 مرتبہ روزانہ پڑھتے، 140 مرتبہ۔ اب 140 3 منٹ کے حساب سے اگر لگایا جائے نا تو 7 گھنٹے بنتے۔ 140 مرتبہ اس سورت کو روزانہ پڑھتے تھے۔ تو خواب میں کسی نے ان سے کہا یہ سورت تو 140 مرتبہ نہ پڑھا کر۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ عنقریب اللہ تیرے لیے فیصلہ کرے گا، دنیا کی تمام سلطنتیں، دنیا کے نیچے کے تمام سلطنتیں، آسمانوں کی سلطنتیں تجھے عطا ہو جائے گی، لیکن تیری عمر بہت کم ہے، تو سنبھال نہیں سکے گا۔ ورنہ اس صورت کے اندر اتنی نعمتیں ہیں کہ وہ ساری نعمتیں تجھے عطا ہونے والی ہے، پر تیری عمر کم ہے تو سنبھال نہیں سکے گا، اس لیے اس کو کم پڑھا کر، اتنا زیادہ نہ پڑھا کر۔ اس کے بعد وہ کہتے پھر میں نے اس کو کبھی 11 دفعہ پڑھ لیتا تھا یا 21 یا 41 دفعہ پڑھ لیتا تھا، پھر 140 مرتبہ نہیں پڑھتا تھا اس صورت۔ میرے مرشد کو نا ایک آدمی نے خط بھیجا، آرمی سے ریٹائر تھا، ڈرائیور تھا آرمی میں، تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا تھا، اس کی عمر تقریباً 30 کے 36 سال ہو گئی، تو اس کی آواز جو تھی وہ بچوں والی تھی، اتنے عمر میں جا کے اس کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی عورت بات کر رہی ہے، کوئی بچہ بول رہا ہے۔ کہا ہم اس وجہ سے بڑے پریشان تھے، کافی ڈاکٹروں کو دکھایا کہ اس کی یہ بیماری دور ہو جائے۔ تو کہا ایک دفعہ میں اسلام آباد میں نا ایک ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پی رہا تھا، تو میں چائے پینے کے ساتھ ساتھ اخبار پڑھ رہا تھا۔ اخبار کے اندر میں نے ایک حدیث پڑھی سورۃ الرحمن کے برکت کے حوالے سے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ سورۃ الرحمن سے کینسر جیسے موذی امراض ختم ہو جاتے ہیں، سورۃ الرحمن سے کینسر جیسے موذی امراض ختم ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ میں گھر آیا تو میں جمعے کے جمعے گھر آتا تھا، میں جب گھر آیا اور اس سے پہلے ہم نے ڈاکٹروں کو بھی چیک کروایا، ڈاکٹروں نے کہا اس کے گلے کا آپریشن ہوگا، لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 100% ٹھیک ہو جائے، آپریشن کریں گے، دیکھ لیں گے، ہو گیا ٹھیک تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو ویسے ہو جائے۔ کہا کہ میں نے گھر والے سے کہا کہ اگر سورۃ الرحمن سے کینسر جیسی بیماری دور ہو سکتی ہے تو کیا میری بیٹی کی آواز ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ تم ایسے کرو، روزانہ 11 مرتبہ سورۃ الرحمن پڑھ کے نا پانی دم کر کے بچے کو پلا دیا کرو اس کو۔ کہا وہ ان کا ٹھیک ہے، اسی صبح گھر والے نے جناب وہ عمل شروع کر لیا۔ کہا میں چلا گیا ڈیوٹی پہ، اگلے جمعے جب میں آیا تو میرے بیٹے کی بیماری میں کافی حد تک جو ہے نا اس میں شفا ہو چکی تھی۔ تو کہا کچھ عرصے وہ عمل جاری رکھا، بیٹی کی آواز بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ قرآن جیسی ہدایت کی کتاب ہے، ایسی شفا کی کتاب نہیں ہے، پر کوئی ہو اس سے شفا لینے والا، کوئی اس سے شفا لینے والا ہو تو اللہ اس کے لیے شفا عطا کر دیتے ہیں۔ اچھا، سورۃ الرحمن شروع کہاں سے ہوتی؟ الرحمن، سب سے پہلے لفظ کیا ہے؟ رحمان ہے۔ جو بندہ اس لفظ کو پڑھے گا اس کی مشکلیں حل ہوں گی، اس کی پریشانیاں دور ہوں گی، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اللہ کا ایک نام ہے یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما، کہ اللہ دنیا کا رحمان اور آخرت کا رحیم ہے۔ رحمان کہتے ہیں جو اپنوں کو بھی نوازے اور غیروں کو بھی نوازے۔ اللہ کافر کو بھی روزی دے رہے، کس وجہ سے؟ رحمان ہونے کی وجہ سے۔
غیر مسلم کو بھی جو اس کو نہیں مانتا ہے, جو اس کی نافرمانیاں کر رہے, رحمان ہونے کی وجہ سے اللہ اس کو بھی کھلا رہے پلا رہے, اور آخرت میں اللہ رحیم ہوگا مومنوں کے لیے, سب کو جنت میں بھیج دے گا. تو جو بندہ رحمان یا رحمانو پڑھے گا, اس کی غربت, اس کی تنگدستی, اس کی مشکلات, اس کی پریشانیاں خود بخود حل ہو جائیں گی. جس کو جادو نے عاجز کر دیا, وہ جادو نے وہ عصر کی نماز کے بعد صرف 11 مرتبہ سانس روک کے یا رحمانو پڑھے, سانس روک کے یا رحمانو پڑھے گا, غربت, تنگدستی, فقر و فاقہ, جادو ختم ہو جائے گا, یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ ایک لفظ, ایک آیات کی جو ہے وہ کمال بتا رہا ہوں. پورے صورت میں کیا کمال ہوگا آپ سوچ سکتے. جیسے میں ایک لفظ دیکھیں, اس کے آخر میں ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. جو اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کرے گا, کسی بھی یرقان والے مریض یا جگر والے مریض کو پانی کچھ دن تک پلایا جائے, اس کی جگر کی بیماری ختم ہو جاتی, اس کی جگر کی بیماریاں ختم ہو جاتی. تو سورۃ الرحمن سے آج کے بعد بیمار حضرات دوستی لگا, گھر میں تلاوت لگایا کرے. میں نے تو اپنے موبائل میں ریکارڈ کیے ہوئے, رات کو سوتا ہوں اس کی تلاوت لگا, ساری رات, کبھی ساری رات سورۃ الرحمن کی تلاوت میرے سرانے چلتی ہے, ساری رات چلتی رہتی ہے گھر میں. ویسے ہی سورۃ الرحمن ہمارے گھروں کے اندر اس وقت ان موبائلوں نے اور ان ٹی ویوں نے اس نے اتنی نحوست پھیلائی ہوئی ہے, ہر گھر میں تو گانے چل رہے ہیں, اس میں برکت شفا آئے گی کہاں سے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, ہمیں اس وقت سب سے زیادہ قرآن سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. کبھی نہ ہفتے میں گھر کے قرآن اٹھا کے اسے معافی مانگا کرو. ہمارے پیچھے قرآن کی بد دعا ہے, یاد رکھنا, ہمارے پیچھے قرآن کی بد دعا ہے. ہم گھروں میں قرآن تو رکھ لیتے, پڑھتے نہیں ہیں. اس لیے ہر شخص گھر میں اپنے قرآن کو اٹھا کے پہلے اسے معافی مانگے, قرآن مجھے معاف کر دے, میں نے تیرا حق ادا نہیں کیا, تجھے جیسے محبت دینی تھی وہ نہیں دے سکا, مجھے معاف کر دے. ایک رکوع روزانہ پڑھ لیا کرو, پر اپنے گھر کے قرآن سے لازمی پڑھا کرو. اپنے گھر کے اندر جو قرآن رکھا ہوا ہے اس سے ایک رکوع آج کے بعد لازمی پڑھے. تو سورۃ الرحمن کی تلاوت, سورۃ البقرہ کی تلاوت, اس کو تو دیکھیں آج کل تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے. آپ ایک میموری کارڈ میں سورۃ الرحمن کی تلاوت بھر لیں اور گھر میں لگا لیں, سارا دن چلتے رہے, آپ کو کیا تکلیف ہے, چلتی رہے گی گھر میں. لیکن اس کی جو برکت ہے, گھر سے بیماریاں دور ہو جائیں گی. آپ ڈاکٹروں کو جناب اور ہاسپٹلوں میں جانا اور اتنا وقت لگانا, کس کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ تو قرآن کو تھوڑا سا وقت دے دو, وہ 9 منٹ صرف دے دیا کرو, 9 منٹ سورۃ الرحمن کو دن میں دے دیا کرو. وہ جو آپ نے 4 گھنٹے ہاسپٹلوں میں جا کے گزارنے, وہ آپ کے بچ جائیں گے, وہ آپ کے بچ جائیں گے. اس لیے سورۃ الرحمن کا ایک آخر میں ایک بہترین عمل بتاتا ہوں. یہ جو جیسے میں نے وہ داغے والا عمل بتایا نا, یہ ایک آدمی تھا, وہ بے اولادی کے لیے کیا کرتا تھا, اور ڈنکے کے چوٹ پہ جو آتا تھا نا, اچھا تجھے اللہ اولاد دے گا پر میرے لیے کیا لاؤ گے. بڑے بڑے جانور لیتا تھا ان سے, بڑے بڑے جانور, کسی سے بکرے کا ڈیمانڈ کر لیا, کسی سے گائے کا ڈیمانڈ کر لیا, یہ آپ نے دینا ہوگا ورنہ آپ کا بیٹا زندہ نہیں رہے گا. اب لوگ کہتے تھے ٹھیک ہے وہ بھی دے دیں گے, بے اولاد بیچارہ جو در کا مارا, اس کے لیے بکرا گائے دینا کیا مشکل ہے, وہ تو کہے گا مجھے اولاد کی نعمت مل جائے. پھر وہ کہتا تھا اچھا ایسے کرو, 7 رنگ کے نا نیلے داغے لے آؤ, اور اس پہ یہ عمل کرتا تھا, اور کہتا تھا یہ پہن لو اور بے اولاد کو اللہ اولاد عطا کر دے. وہ میرے مرشد کے پاس آیا, میرے مرشد حکیم بھی ہے, کہنے لگا مجھے جوڑوں کا درد ہے, آپ مجھے سنا ہے آپ بڑی اچھی دوائی دیتے ہیں, مجھے وہ دوائی بھی دے دو اور اس کا نسخہ بھی دے دو. کہا ٹھیک ہے, میں ایک شرط پہ آپ کو نسخہ دوں گا کہ آپ جو دم کرتے ہوئے اتنی دنیا آپ کے پاس آتی, مجھے آپ نے وہ دم دینا ہوگا. اس نے کہا وہ تو اللہ کی عطا ہے, وہ تو میں کسی کو نہیں دیتا, میں نے صرف اپنی بیوی کو دیا ہوا ہے بس, اور کسی کو نہیں دیتا ہوں وہ دم. کہا کہ ٹھیک ہے, پھر میں نسخہ بھی نہیں دوں گا. اچھا وہ بھی غرض مند تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ دینے کو تیار ہوں, مجھے نسخہ تو دے, مجھے تو جوڑوں کے درد نے جو ہے نا تباہ کر دیا. کہا کہ ٹھیک ہے, اب ایسے میں آپ کو دوائی دے دیتا ہوں, اگلے ہفتے آپ مجھے یہ دم لکھ کے لاؤ اور میں اپنا نسخہ لکھ کے آپ کو دے دوں گا. کہا ٹھیک ہے, میں نے اس کو وہ لکھ دیا, گون سوانجا, گون کی کر اور اجوائن, یہ 3 چیزیں تھے اس میں. کہا میں نے کہا اس کو لکھ کے دے دیا, اس نے اپنا عمل یہی دیا سورۃ الرحمن والا. لا علاج بیماریوں کے لیے, بے اولادی کے لیے. اس وقت ہمارے معاشرے میں بے اولادی بہت عام ہو گئی ہے, بہت عام ہو گئی, اور ڈاکٹروں کی فیس اتنی ہو گئی ہے کہ میں تو اچھے بھی ہے ہر معاشرے میں, علماء میں بھی اچھے ہوتے برے ہوتے, تو ڈاکٹروں میں بھی, لیکن زیادہ تر قصائی ہے اس وقت. تو اس لیے سورۃ الرحمن یہ داغے والا عمل آپ کریں,
7 रंग के ना नीले रंग के, मरीज़ के कद के मुताबिक 7 धागे ले ले, नीले रंग के होने चाहिए। उस पर सूरत रहमान पढ़ते जाए, जिधर फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आए उस पर गिरा लगाते जाए। जब सूरत ख़त्म होगी फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान जहाँ जहाँ आएगा वहाँ अपने गिरे लगाना है, उसको फिर जो है ना मरीज़ के गले में डाल दें। अब ये अमल के लिए, इस अमल से मैं अपनी दुकानदारी भी चला सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया कि खैर है, जितने लोगों तक पहुँचेगा, किसी की दिल से दुआ तो निकलेगी ना, तो आप भी लोगों को आगे तक ये पहुँचाए। अल्लाह इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।